حسین یا باش یا حسین یا باش یا حسین یا باش یا حسین یا باش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم 1448 ہجری مجلس کے آغاز پر آفتاب دکن علامہ سید اختری صاحب قبلہ کے شعر سے میں آغاز کروں گا۔ ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ اس موقع پر جناب میر ہادی علی صاحب مرثیہ اور سلام پیش کریں گے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پا نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پا حسین ابن علی لکھا ہے، باغ جنت میں ایک نعرہ صلوات۔ پہنچے یہ نظمیوں شہ ذیشاں کے سامنے، جس طرح پائے سلیمان، جس طرح پائے ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے، خالی کٹورے اصغرے، خالی کٹورے اصغرے رو کر بہن سے کہتے تھے، حضرت یہ روز قتل ہم ذبح گے عصر کو، ہم ذبح ہوں گے عصر کو، ذبح حلال میں تو یہ حکم رسول ہو، حیوان کا خون بہاؤ نا، حیوان کے سامنے واہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی، پیاسے حسین ذبح، پیاسے حسین ذبح ہوئے ماں کے سامنے، پہنچے یہ نظمیوں نرغا ہوا حسین پا جو فوج شام کا، تیروں سے جسم چھن گیا شاہ انام کا، چلایا نام لے کے لئیں قاص و عام کا، اے میرا بھائی حملہ کیا تو نے کام کا، اے میرا بھائی حملہ کیا تو نے کام کا، میرے رستمونا اما دو حسین کو نوکوں پہ برچیوں کی، اٹھا لو نوکوں پہ برچیوں کی، اٹھا لو حسین کو، طاقت ہوئی جو طاق شہیدی پناہ کی، حسرت سے سوئے گنجے شہیدان نگاہ کی، راکب کزل جنانے
دیکھا اور کی رو کر حسین بولے جو مرضی لاکی، رو کر حسین بولے جو مرضی لاکی، درد و الم کی قصے طلبداد کیجئے، بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کی، شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر، بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر، گھوڑے تو چل کے گانجے، شہیداں میں غور کر، آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے، آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے، اے آس پہ باوفا میرے دل کو قرار دے، عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار، گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، یعنی نشے کے جسم کو صدمہ تکا، ایک نوجوان کی لاش پا ٹھہرا وہ ناگہاں، بوسوں کر حسین پکارے، بوسوں کر حسین پکارے، بیٹھا جو ذوالجناح کے آپ اترے زین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، ہاتھوں کے ساتھ آئیے آواز ناگہاں، ہے یہ غیر زخم یہ گرمی علما، آ کر سنبھالتے نہیں، عباس ہے کہاں، آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں، آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں، مر کر بھی ہم جدا نہیں، پیارے کے ساتھ ہیں، واری یہ تیرے پالنے والی کے ہاتھ، ان ہاتھوں کا ملا جو، سہارا حسین کو گھوڑے نے بے تکان اتارا، حسین کو گھوڑے نے بے تکان اتارا، حسین کو نیزہ سینہ نے دوڑ کے مارا حسین کو، پھر تو رہا نہ ضبط کا یارا حسین کو، پھر تو رہا نہ ضبط کا یارا حسین کو، جلتی زمین پہ غش گئی ساتھ پڑے رہے، جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے، لو مومنو لرزتا ہے اب دشت کربلا، لو غشوا بطول کی آغوش کا پلا، لو شمر ذبح کرنے کو مظلوم کے چلا، لو اب چھری ہے اور نبی زادے کا گلا، لو اب چھری ہے اور نبی زادے کا گلا، بیٹے موے نہ نکلی مگر اب نکل پڑی، منہ ڈھانپو اے حسینیو، زینب نکل پڑی، منہ ڈھانپو اے حسینیو، زینب نکل پڑی، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ اب آپ کے سامنے مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ حسین اور انسانیت کے نام پر پیام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ فرمایا رحمت للعالمین سید المرسلین نے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کہنے والی ذات رحمت للعالمین ہے، جو صرف ایک قوم ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ تمام دنیا انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے۔ تو جس کی آمد پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے،
وہ رسول کہ جو آدم کے بھی نبی ہیں، جو نوح کے بھی نبی ہیں، جو موسیٰ کے بھی نبی ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ یہ میرے نبی ہے، موسیٰ نے کہا یہ میرے نبی ہے، جو آدم صفی اللہ کے نبی ہے، محمد الرسول اللہ نوح نجی اللہ کے نبی ہے، محمد الرسول اللہ شیس ہبت اللہ کے نبی ہے، محمد الرسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بھی نبی ہیں، محمد الرسول اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی نبی ہیں، محمد الرسول اللہ داؤد خلیفۃ اللہ کے بھی نبی ہیں، محمد الرسول اللہ عیسیٰ روح اللہ کے بھی نبی ہیں۔ ہر نبی کی ایک ہی آواز ہوگی کہ میں محمد سے ہوں۔ آدم کہیں گے میں محمد سے ہوں، نوح کہیں گے میں محمد سے ہوں، لیکن سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر نبی فخر کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ سے ہیں، مصطفیٰ آپ کچھ فرمائیں، تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا سب مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سب مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن یہ کہ میں حسین سے ہوں اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کو معلول اور معلول کو علت قرار دیا۔ یہ کاؤز اینڈ ایفیکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نواسا نانا سے مگر نانا نواسے سے ہو؟ تو جڑ شاخیں جڑ سے ہوتی ہے مگر جڑ کہے میں شاخ سے ہوں۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ سرکار دو عالم کو اللہ نے مستقبل کا علم عطا فرمایا تھا اور آپ کو بذریعہ وہی پتہ چل گیا تھا کہ آنے والا دور وہ قیامت کا دور ہوگا، وہ قیامت کا دور ہوگا کہ جب میری سنتوں کو بھلا دیا جائے گا، اللہ کے پیغام کو بھلا دیا جائے گا، انسانیت کو ختم کر دیا جائے گا، انسانی اقدار کو پامال کیا جائے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دور آیا کہ جب سنتوں میں تبدیلیاں ہو گئی، جب حرام کو حلال قرار دیا گیا، حلال کو حرام قرار دیا گیا، اور ان ایسے نازک ماحول میں کہ جب حق بولنا بہت ہی مشکل تھا، جاں گسل حالات میں، حوصلہ شکن ماحول میں، انقلاب کی صدا بن کر، الہی آواز بن کر، نبوی ترجمان بن کر، نبی کے گھرانے میں نبی کا خون، نبی کا گوشت اور نبی کا نفس، نبی کا وارث حسین ابن علی اٹھے اور انہوں نے صدا بیان کی اور صدا بلند کر کے کہا ایھا الناس، اے لوگو، خطبہ دیا مقام بیضا میں اور فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رعا سلطانا جائرا، کہ سرکار نے فرمایا کہ جو ظالم بادشاہ کو دیکھے، سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، جو حلال کو حرام قرار دے، ناقصاً عہدہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، جو رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہو جائے، یعملو فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، جو بندوں کے درمیان میں سرکشی اور گناہوں میں لوگوں کی مدد کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور ایسے ظالم کو جو حرام کو حلال کر رہا ہے اور گناہوں پہ لوگوں کو، سماج کو ابھار رہا ہے اور سنت نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ سنت یعنی دستور، سنت یعنی قانون، جو نبی کے قانون اور نبی کی سیرت، وہ نبی کی سیرت جو انسانیت کے لیے مینار نور ہے، وہ نبی کی سیرت جو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار کی سنتوں کو بدل کر، الہی قانون کو بدل کر، اللہ کی اطاعت کی جگہ جو اپنی اطاعت کرائے، اللہ کے قانون کی جگہ جو بندوں پہ بندوں کا قانون نافذ کرے اور اللہ کے قانون کو بھلا دے، ایسے ظالم بادشاہ، ایسے ظالم کے خلاف جو خاموش بیٹھا رہے، تو اس کے لیے مولا حسین خطبہ دیتے مقام بیضا میں فرماتے ہیں فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، جو ایسے کے خلاف نہ کوئی حرکت کرے، ولا قول، نہ کوئی گفتگو کرے، نہ کوئی اعتراض کرے، نہ کوئی طعن کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ کانا حقاً علی اللہ، تو اللہ پہ اس بات کا حق ہے
ان یدخلہ مدخلہ، کہ جہاں اس ظالم بادشاہ کو جہنم میں پہنچائے اسی منزل پہ اس تماشائی کو پہنچائے جو اسلامی اقدار کا مذاق اڑاتے ہوئے خاموش تماشائی رہا، جو انسانیت کو پامال ہوتے دیکھتا رہا، تو ایسے تماشائی کو بھی اللہ اس ظالم کے ساتھ جہنم میں پہنچائے گا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا میں نے پیغام پہنچا دیا۔ آج ہمارے سامنے بنو امیہ کی یہ جو حکومت ہے، یہ تخت و تاج کے مالک بنے ہوئے مال فے میراث رسول کو کھا رہے ہیں، یہ غریبوں کے حق کو کھا رہے ہیں، یہ اپنے خزانوں کو بھر رہے ہیں، یہ بیت المال کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ نبوی اقدار کو پامال کر رہے ہیں، اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جا رہا ہے، تہذیب کی آنکھیں پتھرا رہی ہے، شرافت کی نبض ڈوبتی جا رہی ہے، انسانیت کی ضمیر کو کچلا جا رہا ہے، اب ضمیر زندہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں تلوار سے لڑائی لوگوں نے دیکھی ہے، بھالوں کی لڑائی لوگوں نے دیکھی ہے، ایسی بھی لڑائیاں دیکھی ہے، فاتح اور مفتوح کو دیکھا ہے کہ جو جیتتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو سر لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو تلوار سامنے والے کی تلوار توڑتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو مادی اعتبار سے فتح ہو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مگر وارث رسول نے، وارث انبیاء نے، وارث رسول نے بتایا، مولا حسین نے، میں ایک ایسی جنگ کروں گا کہ جہاں پر میں اپنا خون دے کر کے، میرا خون میرے نبی کا خون ہے، میرا خون میرے نانا کا خون ہے، میں ایسی جنگ کروں گا کہ جس جنگ کے اندر تلوار سے تلواری نہیں ٹکرائے گی، بھالے سے بھالائی نہیں ٹکرائے گا، بلکہ ایسی جنگ ہوگی جس کے اندر جبر کی لڑائی صبر سے ہوگی، جس میں پیاس کی لڑائی دریا سے ہوگی، دریا ہارے گا پیاس جیتے گی، دریا ہارے گا۔ اور مولا نے اس طریقے سے اپنے بات کو پیش کیا اور اپنے خطبے کے اندر انسانی اقدار کو پیش کیا اور انسانی اقدار کو پیش کر کے بتایا اسلام ہے کیا۔ اسلام ایک لفظ جو صرف 1400 سالہ اسلام نہیں ہے، بلکہ آدم کا دین بھی اسلام ہے، ہر نبی کا دین اسلام ہے۔ اسلام انسانیت کا نام ہے، انسانی اقدار کا نام ہے، اس کو پروان چڑھانے کا نام ہے۔ انسانیت ارتقاء اقدار انسانی کا نام ہے، انسانیت کے تحفظ کا نام اسلام ہے اور انسانی ارتقاء کا نام اسلام ہے، اور اسی اسلام کا پیغام جو دراصل انسانیت کا پیغام ہے مولا حسین نے دیا، اور اس کو پیش کرنے میں مولا نے بتایا اگر معجزتاً مولا چاہتے لشکر ڈھیر ہو جاتا اور کامیابی ہو جاتی، عراق میں مولا حسین کی حکومت ہو جاتی اور دنیا کہتی کہ عام بادشاہوں کی طرح وہ بھی ایک بادشاہ تھے اور ان کے ساتھ میں کچھ روحانی قوتیں تھیں اور اس میں انہوں نے فتح حاصل کی۔ لیکن حسین نے بتایا سروں کو اگر لوگے تو سر جھکیں گے، لیکن سروں کو اگر دو گے تو دل جھکیں گے۔ تو حسین نے دلوں پہ حکومت کی تھی اور دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، اور آپ ہی کی یہ حکومت ہے کہ آپ نے بتایا، ایسی لڑائی کر کے بتایا جس میں پیاس جیتی ہے، جس میں صبر جیتا ہے، جس میں ظلم ہرا ہے۔ آج بھی دیکھ رہی ہے دنیا کہ افق انسانیت پر اصغر کی مسکراہٹ، اصغر کے تبسم کی سرخی نظر آتی ہے، اور حرملہ آج بھی تاریخ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہے۔ حرملہ کے تیر سے آنسو بہ رہے ہیں، جو ظالم کو رلا دے وہ اصغر کی ہنسی ہے۔ بتایا کہ دیکھو جب ہم لڑتے ہیں تو یوں لڑتے ہیں جہاں پہ جبر ٹوٹتا ہے، جہاں صبر مسکراتا ہے۔ تو یہ مولا حسین نے پیغام دیا ہے، اور اپنے پیغام میں خطبہ بیضا میں، خطبہ ثعلبیہ میں، مقام ثعلبیہ میں خود عاشور کے دن آپ نے عاشور کے دن پیغام پہنچایا، اے لوگو میں حجت تمام کر رہا ہوں، مجھے پہچانو، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر تمہارے نبی کا تنہا نواسہ میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو تم ابو سعید خدری کو پہچانتے ہو، تم سہل ابن سعد کو پہچانتے ہو، تمہارے درمیان صحابہ موجود ہے، ان سے پوچھو میں کس کا نواسہ ہوں، ان سے پوچھو میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، ان سے پوچھو میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں۔ مولا حسین حجت تمام کر رہے تھے، اپنا تعارف پیش فرما رہے تھے تاکہ
کوئی مولا حسین پہ ظلم کر کے اپنے کو مستحق جہنم نہ بنائے۔ مولا نے اس لیے تعارف نہیں دیا کہ انہیں اپنی جان بچانا تھا، شہادت تو مقدر تھا، مگر امام حسین اپنے خطبے کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتے تھے کہ لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کر دیں۔ مولا نے بتایا میں وہ ہوں کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے کے ذریعے خطبہ انشاء فرمایا، لیکن لوگوں کو ہوش نہیں آیا، شیطان نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی۔ تو اللہ کے پیارے نبی کے پیارے نواسے نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے، شیطان کی اطاعت کا توق گلے میں ڈال لیا ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، اب ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا عرب کے دستور کے مطابق تم میں سے کون ہے جو آگے بڑھے، مقابلہ کر سکے، اور پھر ایک ایسا معرکہ ہوا، دنیا نے اس معرکے کو یاد رکھا، خیر و شر کا یہ معرکہ خاکدان گیتی پر یوں تو کئی معرکے ہوئے، لیکن واقع کربلا وہ ہے جس پہ اور اپنے اور پرائے اور اس پہ ہر وہ انسان کے جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور جاگتا ہوا ضمیر ہے، حسین کے جب مصائب سنتا ہے، حسین کی مصیبتوں کو یاد کرتا ہے، تو کوئی مذہب کسی دین کا تعلق اس سے ہو، اگر انسان ہے اور اس میں حساسیت ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ آج یہی حسین کی صدائیں ہمیں ہر انسانیت کے جاگتے ہوئے ضمیر کے مجمع میں نظر آتی ہے۔ اس میں نہ کوئی ہندو مسلم ہے، نہ کوئی شیعہ سنی ہے، نہ کوئی طبقاتی اختلاف ہے، ہر کوئی مظلومیت کا دوست ہے، ہر کوئی ظالم کا دشمن نظر آتا ہے۔ جو اسلام کی الف سے بھی واقف نہیں ہے وہ قاتل سے، وہ ظالم سے اظہار بیزاری کرتا ہے، کیونکہ انسانیت اسی کا نام ہے۔ بہرحال مولا حسین نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد میں جب دیکھا کہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور پھر ایک تیر فضا میں آیا، سنسناتا ہوا، لشکر یزید کے کمانڈر ابن سعد نے، عمر ابن سعد نے تیر چلایا اور کہا گواہ رہنا سب سے پہلا تیر حسین کی جانب میں چلا رہا ہوں، اور مولا نے اس تیر کو دیکھ کر کے کہا رزم بے قضا و تسلیما لامرے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اس تیر کے آنے کے بعد میں اپنے شہزادے اور شبیہ مصطفیٰ شہزادے علی اکبر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے میرے لال، اے میرے فرزند، تجھے قربانی پیش کرنا ہے کیونکہ تو میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میری بیٹی کی قربانی پیش کی جائے۔ شہزادے علی اکبر کو آپ نے پیش کیا۔ ہاں عزیزان گرامی، ترتیب احباب کی ہے، دوستوں کی ہے، غلاموں کی ہے، مگر سب سے پہلی قربانی مولا حسین نے جو تقدم کیا ہے اپنے بیٹے کی شہادت کو پیش کر کے کیا ہے۔ ہاں عزیزو، آپ کے دوست بھی شہید ہوئے، بھانجے بھی شہید ہوئے، بھتیجے بھی شہید ہوئے، حسین اس بیعت فاسق سے انکار پر چٹان کی طرح قائم رہے، کیونکہ آج اگر بیعت کر لی جائے گی، اگر آج بیعت یزید کو مانا جائے گا تو یہ حسین کی طرف سے انسانیت سوز، انسانیت پر مظالم کی تائید میں ایک سند حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا مولا نے صبح قیامت تک انسانیت کو بچانے کے لیے بیعت یزید کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ہر انسان جس تک کربلا کا واقعہ پہنچتا ہے فطری طور پہ اس کی آنکھ سے آنسو برآمد ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے مولا حسین کا کارنامہ ہے کہ آپ دیکھیں واقع کربلا سے کیسا انسانیت کا درس ملتا ہے۔ مقام ذو حسم پر ہرملہ کا لشکر جو یزیدی لشکر کا کل تک سپہ سالار تھا، وہ سپہ سالار یزید کی حیثیت سے آتا ہے اور اس کا لشکر پیاسا ہوتا ہے۔ امام حسین دیکھتے ہیں اور اپنے غلاموں سے کہتے ہیں آگے بڑھو، یہ پیاسا لشکر ہے، انہیں پانی پلاؤ۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو گھوڑے پر پیاس سے جاں بلب ہے، اس کا گھوڑا بھی بڑا پیاسا ہے۔ امام دیکھتے ہیں کہ وہ پانی پی نہیں پاتا، خود آگے بڑھ کے مشکیزے کا دہانہ کھولتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتے ہیں،
انسانیت کو ایک درس مل رہا ہے۔ آنے والا جان کا دشمن بن کے آیا ہے، آنے والا ہاتھ میں تلوار لے کے آیا ہے، لیکن جب وہ پیاسا ہو تو پہلے پانی پلاؤ، اس سے مروت سے بات کرو۔ اور پھر انسانیت جاگ اٹھی اور پھر اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں اسے ہدایت حاصل ہوئی، اور جو کل تک حر تھا بعد میں حضرت حر بن گئے، اس لیے کہ مولا حسین کے ہاتھوں سے پانی پیا اور مولا حسین علیہ السلام کا احترام کیا، تو دشمنوں کو پانی پلا کے کربلا میں مولا حسین نے سفر کربلا میں دشمنوں کو پانی پلا کر کے انسانیت کا درس دیا اور بتایا کہ تم کبھی کسی دشمن پہ پانی بند نہ کرنا۔ ہاں عزیزان گرامی، لیکن کربلا کے میدان میں یہی حر دیکھ رہے تھے کہ لشکر یزید نے اعلان ہوا، لشکر یزید میں، کہ حسین کے خیمے تک ایک بوند پانی نہ دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی، ہائے پیاس ہائے پیاس، العطش قد قتلنی، ہائے پیاس پیاس مجھے قتل کر ڈالتی ہے۔ بچوں کی آوازیں، بڑوں کی آوازیں، قیامت کا منظر۔ ہاں عزیزو، وہ وقت آ گیا کہ جب مولا حسین نے احباب کے کہنے پر آپ کے انصار و مددگار اور آپ کے دوست اور آپ کے چاہنے والے آگے بڑھے۔ آقا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کنکر گئے اگر آپ کے خیمے تک پہنچ گیا تو ہم شرمندہ ہوں گے رسول اللہ کے آگے، ہمیں حکم دیجئے، اجازت دیجئے۔ مولا نے اجازت دی، کبھی سعید لڑنے کے لیے گئے، کبھی زہیر لڑنے کے لیے گئے، کبھی مسلم ابن اوسجہ جو رسول اللہ کے صحابی ہے وہ شہید ہوئے، کبھی انس ابن حارث رسول اللہ کے صحابی جو بہت ضعیف تھے، کہا کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا۔ اسد الغابہ میں کامل ابن اسیر جزری نے اس واقعے کو لکھا کہ حضرت انس ابن حارث کو رسول اللہ نے کہا ہے میرے صحابی، ایک وقت آئے گا میرا حسین عراق کی طرف نکلے گا، تم اس کی مدد کرنا، میرے بچے کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ حضرت انس کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا مجھے حدیث یاد تھی، میں مولا حسین کی خدمت میں آیا اور اپنی جان مولا پہ نثار کر دی۔ اس طرح ایک ایک شہید، ایک ایک دوست، ایک ایک چاہنے والے شہید ہوتے رہے، غلام آگے بڑھے، اور حضرت جون جو آپ کے غلام تھے وہ آگے بڑھے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جب انصار شہید ہوئے تو اس کے بعد میں پھر شہزادوں کا وقت شہادت آیا، اور اس کے بعد میں شہزادے آگے بڑھے، خاندان بنی ہاشم کے شہزادے آگے بڑھے۔ حضرت مسلم کے 2 بچے جو پہلے کوفہ میں شہید ہو گئے تھے، لیکن بعد کے 2 بچے جو کربلا میں موجود تھے، حضرت مسلم کے دونوں بچے بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد وہ قیامت کا منظر تھا کہ جہاں پر حضرت مولا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو پیش کیا۔ علی اکبر کے اوپر قیامت کا منظر ہے کہ جب بیٹا جنگ کی اجازت لے کر کے جاتا ہے اور ہر طرف پہ حملے ہوتے ہیں، اور حملے کرتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایک آواز اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ ماں یاد کر رہی ہیں، ماں کی خدمت میں آتے ہیں، ماں آپ نے مجھے یاد کیا، کہاں میرے لال میں نے تجھے یاد کیا۔ مولا حسین کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں بابا العطش العطش، میں پیاسا ہوں، کاش تھوڑا پانی مل جاتا، ان دشمنوں کو بتاتا۔ مولا حسین نے اپنی انگشتری منہ میں دی اور فرمایا میرے لال تجھے میرے نانا رسول اللہ سیراب کریں گے، تجھے دادی اماں سیراب کریں گی۔ علی اکبر واپس آئے لیکن پھر دوبارہ خیمے کی طرف نہ آ سکے۔ ایک آواز بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابتا۔ حسین اس عالم میں پہنچے کہ بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل تھا، برچھی کے پھل کو نکالا، جوان ایڑیاں رگڑنے لگا، اور اس کے بعد کا آؤ بنی ہاشم کے بچوں، اکبر کا لاشا لے جاؤ۔ ارے ضعیف باپ سے جوان کا لاشا کیسے اٹھے؟ اور پھر یہی حسین ہے، ابھی جوان کا لاشا اٹھا تھا، ابھی کچھ دیر نہ گزری کہ ایک مرتبہ قیامت ہوئی، اور آواز ایک جو ہے نحیف سی آواز آئی، اے میرے آقا، اے میرے بھیا، اے میرے امام، مجھے اجازت دیجئے۔ مولا عباس نے اجازت مانگی، مولا عباس لڑنے کے لیے گئے، قیامت کا منظر ہو گیا، اور اس موقع پر جب گئے ہیں آپ مشکیزہ بھرا،
جنگ کی اجازت نہیں تھی، پانی بھرا، لیکن ظالموں نے عقب سے حملہ کیا، عباس کے بازو شہید ہوئے، عباس کی شہادت ہوئی۔ مولا عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، عباس یہ وہی ہاتھ ہیں جو میرے ہاتھوں میں دیا گیا تھا، مگر ہائے میرا عباس مجھ سے جدا ہوا، الان انکسرا کہہ کے کمر کو تھاما کہ میری قوت کمر ٹوٹ گئی، اور خیمے میں آئے، کہا کہ رباب کیا بات ہے، تمہارا چہرہ بہت اترا ہوا ہے، کہا کہ والی میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، بچے نے خود کو جھولے سے گرایا ہے، اصغر کو گودی میں لیے لشکر کے سامنے آئے، قیامت کا منظر تھا، ہاتھوں پہ بلند کیا، مگر عزیز و اختہ کلام الحسین کی آواز بلند ہوئی، حسین کے کلام کو قطع کرو، ارے ایک تیر آیا، اور مولا ملعون نے تیر کا نشانہ ننھے گلے کو بنایا، وہ قیامت کی منزل تھی، بچہ فضا میں ایک دم اچھل گیا، حسین نے ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا پالنے والے میرا بچہ، یہ اصغر بے گناہ ہے، قیامت کی منزل تھی، اصغر کی قبر بنائی اور یاد کر کے کہا کہ سید سجاد جب میرے شیعوں سے ملنا انہیں سلام کہنا کہ میں نے اس وقت بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش میری گود میں تھی، پھر قیامت کی منزل وہ تھی کہ جب حسین اکیلے ہو گئے، نہ اونو محمد رہے، نہ قاسم رہے، نہ علی اکبر رہے، قیامت کی منزل وہ تھی وہ جو جوانوں کا لاشا اٹھایا، وہ جس نے بھانجوں بھتیجوں کا لاشا اٹھایا، وہ جس نے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھایا، بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، وہ حسین اکیلا ہو گیا۔ لیکن قیامت وہ تھی کہ جب حسین چلتے اور خیمے سے نکلتے ہوئے بچی شہزادی سکینہ سے دامن کا چھڑانا مشکل تھا، آواز دے کے کہا پالنے والے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ میری بچی دیکھ رہی ہے کہ جو بھی خیمے سے گیا واپس نہ آیا، آواز دی کہ قیامت کی منزل آئی کہ شہزادی سکینہ سے دامن کو چھڑایا، مقتل کی طرف تنہا چلے، مگر ایک مرتبہ وہ قیامت کا لمحہ آیا کہ جب لشکر نے ہر طرف سے گھیرنا شروع کیا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار پھینک رہا تھا، کسی کے پاس کچھ نہ تھا تو پتھر مار رہے تھے، ہائے فاطمہ کا لال اکیلا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، حسین ابن نمیر کا بھالا آیا، حسین نے سینے پا لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ابو ایوب غنوی کا تیر آیا، حلق پہ لگا، مولا نے چلو میں اپنے خون لیا، اپنے چہرے پہ ملا، پالنے والے تیرا حسین بے گناہ ہے، ایک مرتبہ ہر طرف سے ظالموں نے گھیرا، حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، کبھی دائیں جانب آتے نیزے مارے جاتے، کبھی بائیں جانب جاتے نیزے مارے جاتے، اس عالم میں حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا اور دیکھا کہ غریب زہرا زمین پر ہے، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے قریب ہوا، مولا نے کہا تو کون ہے، چہرہ دیکھا، پہچانا، صدقتا جدی، میرے نانا نے سچ کہا تھا، تو ہی میرا قاتل ہے جو برس میں ہے، اس نے چھری چلائی، حسین تڑپنے لگے، ایک آواز فضا میں گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، اور ایک آواز گونجی، اے دشت نینوا میرا بچہ کدھر گیا، اے موج القمہ میرا بچہ کدھر گیا، حسین کی شہادت پہ نوحہ جبریل نے پڑھا اور چند لمحے نہ گزرے، خیام جلنے لگے، بیویاں باہر نکلی، آئے عباس تیرے پاس سکینہ کی چادر نہیں، آئے عباس تیرے بعد بہنوں کا پردہ گیا، آئے علی اکبر تیرے جانے کے بعد لیلہ ختم ہو گئی۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سردار نادا در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ آج اس مجلس کے موقع پر انجمن العباس جناب اصغر علی خان صاحب اور ان کے ساتھی نوحہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
یا حسین یا عباس حسین یا عباس 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 صدا دیتے تھے یہ سرور بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ کرو رخصت ہمیں آ کر بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ نہیں مہلت کے سن لو چند باتیں اس گھڑی میری نہیں مہلت کے سن لو چند باتیں اس گھڑی میری بپا ہوگا پھر ایک محشر بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن زیر فلک جب آخری سجدہ کریں گے ہم بہن زیر فلک جب آخری سجدہ کریں گے ہم جبھی ہوگی لہو میں تر بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن جب فاطمہ کے لال پر خنجر روا ہوگا بہن جب فاطمہ کے لال پر خنجر روا ہوگا لہو ہوگا ہر ایک منظر بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن بالی سکینہ جب ہمیں ضد کر کے روئے گی بہن بالی سکینہ جب ہمیں ضد کر کے روئے گی سلانا اس کو سینے پر بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ فرید آتی رہی جب تک نظر زینب در خیمہ فرید آتی رہی جب تک نظر زینب در خیمہ یہ شے کہتے تھے مڑ مڑ کر بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ بہن زینب خدا حافظ اب آپ کے سامنے جناب میر ہادی علی صاحب صدر گلشن حسینیہ نہوا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں عصر عاشور تھا شبیر تھے تنہائی تھی ماہ زہرا پہ گھٹا ظلم کی جب چھائی تھی شیخ و جب نو کے سینہ سوئے زمین لائی تھی شیخ کو جب نو کے سینہ سوئے زمین لائی تھی شیخ کو جب نو کے سینہ سوئے زمین لائی تھی گرتے گرتے لب زخمی پہ صدا
आई थी, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। लुट गया हूँ मैं किसी की भी मुझे आस नहीं, कत्ल सब हो गए अब कोई मेरे पास नहीं, मेरा कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं, मेरा कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं, मेरा कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं। तुम मुझे आके कलेजे से लगा लो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। लाश कासिम की उठाई है नजर जख्मी है, जख्म अकबर का जो देखा है जिगर जख्मी है, कल्ब जख्मी है बदन जख्मी है सर जख्मी है, कल्ब जख्मी है बदन जख्मी है सर जख्मी है, कल्ब जख्मी है बदन जख्मी है सर जख्मी है। दे सहारा मुझे बाबा को बुला लो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। मैं जो घोड़े से गिरूं तुम मुझे तस्कीन देना, प्यार करना मेरी हिम्मत को दुआ दे देना, डाल कर बाहें गले में मुझे लिपटा लेना, डाल कर बाहें गले से मुझे लिपटा लेना, डाल कर बाहें गले से मुझे लिपटा लेना। हाथ में जिब हम अगर हाथ हटा लो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। अपने वादे के लिए मैंने हरी जा सहेली, एक अरमा मेरा निकले तो इनायत होगी, ज़िबा के वक्त मेरी तुमसे तमन्ना है यही, ज़िबा के वक्त मेरी तुमसे तमन्ना है यही, ज़िबा के वक्त मेरी तुमसे तमन्ना है यही। सर मेरा खाक से जानों पे उठा लो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। अब कोई दम में मेरे हल्क पे खंजर होगा, और सीने पे मेरे शिम्र सितम गर होगा, खून का होगा कफन खाक का बिस्तर होगा, खून का होगा कफन खाक का बिस्तर होगा, खून का होगा कफन खाक का बिस्तर होगा। आखिरी नाज ये बेटे का उठा लो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। हर आन जो हम पर करम ताज़ा है, किसको लुत्फ़ो अता का अंदाज़ा है, शब्बीर अगर है शहर अल्ताफ़ व करम, अब्बास अली शहर का दरवाज़ा है। अब आपके सामने अंजुमन अल अब्बास के नाना मीर असगर अली साहब और उनके हमनवा नौहा पेश करने की सादत हासिल करेंगे। वाह वैला वाह वैला वाह वैला वाह वैला वाह वैला
کا سورج ڈھلتا ہے حشر کا منظر واویلا سبت پیمبر واویلا میں قیامت کا ہے سما ہے خشک لبوں پر آہ فغا ہے خشک لبوں پر آہ فغا ہے چشم ازا سے اشک روا ہوتے ہیں وداب شاہ زمان ہوتے ہیں وداب شاہ زمان خیری ہے بہن بھائی کے لیے بہن بھائی کے لیے اب خیمے کے در پر واویلا واویلا اکبر کا جگر پہ داغ لیے اصغر کا لہو چہرے پہ ملے اصغر کا لہو چہرے پہ ملے میدان کی جانب جاتے ہیں شبیر کمر کو تھامے ہوئے شبیر کمر کو تھامے ہوئے کرتے ہیں بکا سب اہل حرام ہے بکا سب اہل حرام یہ دیکھ کے منظر واویلا 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 قاسم ہے کہا اصغر ہے کہا عباس کہا اکبر ہے کہا عباس کہا اکبر ہے کہا بے کس کا سہارا کوئی نہیں ہے پیش نظر تلوار و سنا ہے پیش نظر تلوار و سنا وہ نہ محمد سوتے ہیں نہ محمد سوتے ہیں مقتل کی زمین پر واویلا 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 بڑھتے ہیں لئی کعبے کی طرف ہاتھوں میں اٹھائے تیغ و تبر ہاتھوں میں اٹھائے تیغ و تبر یہ لوگ مسلمان کیسے ہے کلمہ ہے نبی کا ہونٹوں پر کلمہ ہے نبی کا ہونٹوں پر زخمی ہے جبھی سے تاب خدا زخمی ہے جبھی سے تاب خدا اب دین پیمبر واویلا 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 ہے کون شریک آہ بکا رونے کی فرید آتی ہے صدا رونے کی فرید آتی ہے صدا جنت سے زہرا آئی ہے رومال میں لینے اشک عذاب رومال میں لینے اشک عذاب روتی ہے عزائے سرور میں ہوتی ہے ادائے سرور میں ہر آنکھ یہ کہہ کر واویلا 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 شیخ علمدار عباس عباس اے شیخ علمدار عباس عباس اے یار وفادار عباس عباس اے یار وفادار عباس عباس اے دین کے مددگار عباس عباس اے دین کے مددگار عباس عباس اے شاہ کے غمخوار عباس عباس اے شاہ کے غمخوار عباس عباس
اے شیخ علمدار عباس عباس. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خوں کا ٹھکانہ کہیں نہیں. آخری میں جناب میر ہادی علی صاحب نوحہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن، ہائے عاشور کے دن، گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن، ہائے عاشور کے دن. لے گئی سب کو قضا ہائے عاشور کے دن، ہائے عاشور کے دن. گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن، ہائے عاشور کے دن. ایک وہ شام جسے شام غریباں کہیے، وہ بھرا گھر کے جسے دشت و بیاباں کہیے، جس میں کچھ بھی نہ رہا ہائے عاشور کے دن، جس میں کچھ بھی نہ رہا ہائے عاشور کے دن. گر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن. گود خالی ہے لیے بیٹھی ہے بے شیر کا دار، بجھ گیا سامنے جس ماں کی امیدوں کا چراغ، آئی تھی کیسی ہوا ہائے عاشور کے دن، آئی تھی کیسی ہوا ہائے عاشور کے دن. گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن. آ گئی آنکھوں میں لب پر جو سکینہ کے تھی پیار، عمر بھر ایک ہی حسرت نے رکھا جس کو ادار، مڑ کے آئے نہ چچا ہائے عاشور کے دن، مڑ کے آئے نہ چچا ہائے عاشور کے دن. گر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن. ایک عبادت کا سمندر سا رواں ہے اب تک، جس کے ہر سجدے کا زندہ میں نشہ ہے اب تک، وہ علی قید ہوا ہائے عاشور کے دن، وہ علی قید ہوا ہائے عاشور کے دن. گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن. یوں بھتیجے کو کلیجے سے لگائے ہے پھوپھی، جیسے کل بوجھ امامت کا اٹھائے ہے پھوپھی، چھن گئی جس کی ردا ہائے عاشور کے دن، چھن گئی جس کی ردا ہائے عاشور کے دن. گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن. زندگی دین محمد کو عطا کی جس نے، ظلم سہ سہ کے بھی امت کو دعا دی جس نے، اس کو پامال کیا ہائے عاشور کے دن، اس کو پامال مال کیا ہائے عاشور کے دن. گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن. گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن. گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن. اسی کے ساتھ مجلس عزا کا اختتام عمل میں آتا ہے. یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس.